أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. معزز سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آخری آیت طیبہ کی تشریح آج بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی، ہدایت عطا فرما دے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام اور احسان فرمایا، اور یہ راستہ اصلاً نبی کا راستہ ہے، جو کتاب ہدایت کا ترجمان ہوتا ہے، اس کا عملی طور پر مفسر ہوتا ہے اللہ کی کتاب کا، جسے اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ وہ اس راستے کو بتاتا ہے، سیدھے راستے کی وہ رہنمائی کرتا ہے، اور پھر جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ بھی اسی راستے کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر جو بھی آپ کے راستے پر ہوگا، صحابہ کے راستے پر ہوگا، تو وہ صراط مستقیم پر ہوگا، اور امت کے اوپر لازم ہوگا اگر اسے ہدایت کا راستہ تلاش کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کے راستے پر چلے
ان سے رہنمائی لے جو راستہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا راستہ ہے. یہ دعا سکھائی کہ ہدایت جو ہر نماز میں تم ہم سے مانگتے ہو، سیدھے راستے کی دعا کرتے ہو، تو وہ سیدھا راستہ الذین انعمت علیہم کا ہے، ان لوگوں کا ہے. ان لوگوں کے راستے کے مقابلے میں، یا یوں کہیں کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں کون سا راستہ ہے؟ دو راستے ہیں. ایک ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ ہوئے، ولا الضالین. اے اللہ، جن پر آپ کا انعام ہوا ان کا راستہ ہمیں دکھا، جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا، جو لوگ گمراہ ہوئے ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا. تو صراط مستقیم کس راستے کو کہتے ہیں؟ کس راستے کو کہتے ہیں؟ غصہ نازل ہوا اللہ کا گستاخوں پر، گستاخوں پر. یہود پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مقدر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور ان کو کیا حاصل ہوا؟ یہ اللہ کے غصے کو لے کے لوٹے، اللہ کے غصے کو لے کے. ذالک بما کانوا یکفرون بآیات اللہ. کیوں؟ یہ جو اللہ کا غضب ان پر آیا، ذلت ان پر مسلط ہوئی تا قیامت، مغضوب علیہم ہو گئے. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. اللہ اکبر. انبیاء کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. یہ غضب جو نازل ہوا ان پر اس لیے کہ یہ گستاخ تھے، یہ گستاخ تھے. انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ایذا پہنچائی. پوری ان کی زندگی جب تک وہ بنی اسرائیل میں رہے تکلیفوں ہی تکلیفوں میں گزری. کبھی اس امت نے اپنے نبیوں کی قدر نہیں کی. اللہ اکبر. یہ ایسی ظالم امت ہے جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں. کبھی نبی کو سکون سے نہیں رہنے دیا. ہر بات میں اعتراض، ہر بات میں اشکال، ہر بات میں سوال. بنی اسرائیل سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، قبطیوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو آزاد ہو گئے. یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. تم فرعون کی
غلامی سے آزاد ہوئے، اللہ نے تمہیں آزاد کیا، تمہارے دشمن کو غرق کر دیا۔ اللہ کی طاقت۔ بنی اسرائیل تعداد میں کم تھے، فرعون کا لشکر اللہ اکبر تعداد میں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور جس وقت حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا موسیٰ بنی اسرائیل کو، رات کی رات نکالو علاقے سے، ان کو لے کے جاؤ، سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی اس فرعون کی انٹیلیجنس نے، خفیہ کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی بنی اسرائیل تو نکل گئے، اعلان کر دیا کہ پکڑو ان کو، تاکو، خود بھی آگے آگے عظیم اس کا لشکر، لاکھوں میں تعداد، اور ابھی تو غلامی سے نکلے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی مطلب راتوں رات نکلے ہیں، آزادی ابھی نہیں ہوئی۔ جیسے ہی پہنچے ہیں دریا پر، جیسے ہی پہنچے تو نظر پڑی بنی اسرائیل کی فرعون کے لشکر پر، حواس باختہ ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے۔ اور کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، اب ہماری شامت آ گئی، غلامی سے بھاگے ہیں، آقا آ رہا ہے۔ یہ ایسی لعنت ہے غلامی، ایسی لعنت ہے کہ اس کے اثرات نکلتے نہیں ہیں، پھر بہت مشکل سے نکلتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کوئی قوم غلام بن جائے نا کسی غیر کی، کہتے ہیں ہم تو مارے گئے موسیٰ، کہاں پھنسوا دیا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ کالذین آذوا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی سیہدین، میرے رب کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے سامنے سمندر دریا ہے، لیکن میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ یہ فرعون، یہ حامان، یہ نمرود، یہ ہگنے موتنے والے، اپنے پیشاب کرنے میں محتاج، ہگنے میں محتاج، یہ رب ہو سکتے ہیں؟ اللہ میرا رب راستہ دے گا۔ بس حکم دیا، یہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے مارو اس باہر کے اوپر، سمندر کے اوپر، وہ جو ماری تو راستے 12 راستے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ سارے نکل گئے، سارے نکلے، یہ بھی آگے پیچھے فرعون، انہوں نے دیکھا راستے بنے سمندر میں، ہم بھی ان راستوں سے گزریں گے، پکڑنا تو ہے نا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ راستے اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے اپنے دوستوں کو دیے ہیں۔ اللہ کی مدد اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، دشمنوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ کود گئے سارے، راستوں پہ آ گئے۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص دریا کو عبور کر گیا اور لشکر فرعونی کا آخری شخص دریا میں داخل ہو گیا، اللہ نے حکم دیا اے سمندر دریا اب ویسے ہی جاری ہو جا جیسے تو پہلے تھا، سب غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں آزاد کیا ہے غلامی سے، تمہارا دشمن بھی ختم ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے دشمن باقی ہو اور پھر آزادی نصیب ہو جائے، دشمن بھی ہو کہیں اور ہو، پھر بھی تھوڑا ڈر لگا رہتا ہے، پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، کم وقت دور بیٹھا ہوا ہے، شرارتیں کرے گا۔ اللہ نے دشمن ہی کو غرق کر دیا، ایک ایک کو غرق کر دیا، جتنے آئے تھے سب غرق ہو گئے فرعون کے ساتھ۔ اب اس کے بعد
عمالقہ ایک قوم تھی بیت المقدس کے قریب ملک شام میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تم آزاد ہو گئے ہو، اب میرے دین کے لیے تمہیں اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنا ہوگا. اب یہ دین پھیلانا ہوگا. اب تک تو ظلم و ستم کو سہتے رہے ہو، لیکن اب تمہارا دشمن اللہ نے اس کو غرق کر دیا. اب تمہیں جہاد کرنا ہوگا. اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا. اس سے کہ دین کی جو سربلندی ہے وہ جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. جب تک جہاد نہیں ہوگا تو دین کی سربلندی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک جہاد کیا. سن 10 ہجری میں 1011 میں آپ کا وصال ہوا. آخری جو غزوہ آپ کا ہے غزوہ تبوک ہے، سن 9 ہجری میں ہوا. یہ آخری غزوہ. اس کے بعد حجۃ الوداع ہوا. حجۃ الوداع کا مطلب کیا کہ اللہ کے پیارے نبی نے الوداع کر دیا اپنی امت کو آخری حج میں، کہ اب میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا. اور حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے چند مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. سن 9 ہجری یہ آخری غزوہ ہوا. سن 1 ہجری سے یہ شروع ہوئے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، پہلا غزوہ. اور پھر محدثین اسی طرح مورخین نے لکھا ہے، اصحاب سیر نے لکھا ہے، تقریباً 27 غزوات میں بنفس نفیس اللہ کے نبی شریک ہوئے ہیں. 27 غزوات ہیں. 10 سالہ ہجرت کے بعد کا زمانہ اور اس میں 27 غزوات. اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مدنی زندگی پوری اللہ کے دین کی سربلندی میں گزری ہے. اللہ اکبر. جہاد. اس سے اللہ کا دین کا کلمہ دین یہ سربلند ہوتا ہے. اعلاء کلمت اللہ، یہ پہلی شرط ہوتی ہے دین کی سربلندی کی. اس لیے نبی سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ طاقت عطا فرماتے ہیں تو وہ آگے تک دین کو پھیلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اب جہاد کرنا ہے تم کو. اب کیا؟ اب جہاد کرنا ہے. تمہاری اصلاح ہو گئی. تم نے جو فرعون کی غلامی میں سختیاں برداشت کی ہیں، اذیتیں آزمائشیں تم نے صحیح ہیں. کہ کبھی تمہارے بچوں کا قتل عام ہوتا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ فرعون تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. اب جتنے جوان ہیں ذرا جہاد کے لیے نکلو. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے موسیٰ، جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ہماری تو ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. ان کے جسم لمبے لمبے، طاقت بہت بڑی طاقت والے لوگ ہیں وہ. اس لیے ہم سے نہیں ہوگا جہاد. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں، آپ کے رب جائیں جہاد کرنے کے لیے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. ہم تماشا دیکھیں گے، آپ رب جائیں. اللہ اکبر. دیکھو کیسے گستاخ ہیں، کیسے گستاخ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکلو جہاد میں، میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہتے نہیں، ہم سے نہیں، ہم سے لڑنا ہمیں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ کی اور نکلے تھے تو کسی خاص منزل میں پہنچنے کے لیے اللہ نے بھٹکا دیا. 40 سال تک بھٹکے.
صبح چلتے، شام کو جب سفر ختم کرتے تو وہیں موجود ہوتے. اللہ اکبر. لمبا لمبا سفر طے کرتے، لیکن جب شام یا رات ہوتی تو وہیں پہنچے ہوئے ہوتے. اس میدان کو میدان تی کہا جاتا ہے. 40 سال تک 40 سال تک اسی طرح. وہاں بھی اللہ نے انتظامات فرمائے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، سورج چاند روشنی کا انتظام، ٹھنڈک کا انتظام، سب قدرتی، سب قدرتی. وہاں بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے. اللہ اکبر. ایک داستان ہے بنی اسرائیل کی. یہ جو اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اللہ نے مقدر کر دی ہے. ذلیل ہے یہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، جنہیں یہودی کہا جاتا ہے. ان کا کام ہی سازش کرنا ہے. اتنے سے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی سازشیں سازشیں. اللہ اکبر. یہ جو اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ گستاخ ہیں، گستاخ ہیں. یہ بتا دیا کہ سیدھا راستہ کبھی گستاخوں کا راستہ نہیں ہو سکتا. گستاخوں کا راستہ کیا مطلب؟ جو سیدھے راستے پر چلنے والے منعم علیہم انبیاء علیہ السلام اور ان کے پھر پیروکار صدیقین، علماء ربانیین، اولیاء اللہ، اولیاء امت، والشہداء، اللہ کی راہ میں جان دینے والے، والصالحین، نیکوکار، جو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنانے والے، حرام سے بچنے والے، حلال پہ عمل کرنے والے. اگر ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا وہ مغضوب علیہم میں داخل ہوگا. مغضوب علیہم میں داخل ہوگا. نبی کو اگر کچھ کہہ دیا اسلام سے خارج، ذرا سی گستاخی کر لی تو نبی کی، مرتد ہو جائے گا. مرتد، وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بےہودگی کرے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. اور گستاخی تو ایک ایسی لعنت ہے. ماں باپ کا درجہ کتنا ہے بھائی؟ اب ماں باپ کے بارے میں جو احکامات آئے اولاد کے لیے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. دیکھیں، ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو اف نہ کرو. اچھا بتائیں بھائی اف میں کون سی تکلیف ہے؟ باپ نے کہا بیٹا تو پانی پلا دو، اف اف کہہ دیا. اف، اس میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے بتائے. نہ کوئی گالی دی، نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی ہاتھ اٹھایا. اف. علماء نے لکھا ہے کہ جو تکلیف ہے نا، تکلیف، اس کا کم سے کم جو درجہ ہے وہ اف ہے. یہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے اور پھر وہ قتل تک ختم ہوتی ہے. مار پیٹ، قتل عام، گالم گلوچ. اف کیا ہے؟ یہ تکلیف کا کم سے کم درجہ ہے کہ زبان سے کوئی بول بھی نہیں رہا، اف اف کہہ رہا ہے. فرمایا ماں باپ کو اتنی تکلیف پہنچانا بھی حرام، حرام، سخت حرام. اب بتائیں بھائی، اب یہ اوف جو کہہ رہے تھے گستاخی ہے نا، بے ادبی ہو گئی نا ماں باپ کی. ماں باپ کی بے ادبی اوف کہنے پر اللہ کی سخت پکڑ ہے. یہ حرام ہے. نبی کو کوئی اوف کہتے؟ اللہ اکبر. نبی کو کوئی اوف کہتے؟ اوف کہنے والا اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا. باقی جو طبقات ہیں، علماء ربانیین، شہداء، صالحین، ان کو بھی کوئی اوف کہتا ہے تو یہ عمل اس کا حرام.
ماں باپ کو اس کہنے سے حرمت آتی ہے، یہ اس لیے آتی ہے کہ ماں باپ ظاہری وجود کا سبب بن رہے ہیں، ان کا احسان ہے. اگر وہ نہ ہوتے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم یہاں موجود ہوتے. انہوں نے ہمیں جنا، پھر انہوں نے ہمیں پالا، انہوں نے ہمیں ہماری تربیت کی، یہ احسان ان کا ہو گیا. یہ جسمانی احسان ہے، کوئی روحانی احسان نہیں ہے ماں باپ کا. صرف جسمانی احسان کی بنا پہ اللہ کہتے ہیں اف بھی کہو گے بہت بڑے گناہگار بنو گے تم. اور وہ مقدس ہستیاں، وہ مقدس ہستیاں جن کی وجہ سے آج روحانی طور پہ ہمارے دلوں میں ایمان رچ بس رہا ہے. اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سب سے پہلی ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر وہ ایمان لائے، آپ کی نبوت پہ ایمان لائے، براہ راست ایمان لائے. اور پھر جو ایمان آپ صحابہ نے سیکھا وہ علماء امت کو منتقل کیا. کتابوں میں نہیں آیا، یہ سینوں میں آیا، سینوں میں آیا، سینہ در سینہ، سینہ در سینہ یہ ایمان منتقل ہوا، اس کے تقاضے منتقل ہوئے. اللہ کے پیارے نبی کی احادیث طیبات، سیرت طیبہ منتقل ہوئی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اور آپ کی امت کے سب سے پہلے افراد جن کو اللہ نے آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا، یہ ان کا ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کا. انبیاء سابقین، بڑے اولو العزم انبیاء گزرے، لیکن آج ان کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بلکہ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کی امتوں نے اس میں بھی تحریف کر دی. آج نہ وہ انجیل موجود ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، نہ وہ تورات موجود ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. سب تحریف، یحرفون، اللہ فرماتے سب تبدیل کر دیا. لیکن قربان جائے صحابہ کے، قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ اللہ نے خود لیا. اس کے تو زیر زبر پیش میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم کریں گے سوا. لیکن احادیث طیبہ، سیرت طیبہ، اس کی حفاظت اللہ نے صحابہ سے کروائی، اور پھر علماء امت محدثین اعظام نے اس کی حفاظت کی. اللہ اکبر، حفاظت کی. آپ کی زندگی کا ایک پہلو، اللہ اکبر، صرف یہ نہیں کہ آپ عبادت کیسے کرتے تھے، نہیں، ایک پہلو، ایک پہلو. آپ کی عبادت، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کیسے معلم تھے، آپ کیسے مجاہد تھے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، آپ نے عورتوں کے کیا کیا حقوق بیان فرمائے، آپ نے جانوروں کے کیا کیا حقوق بیان فرمائے. ایک بات امت کے سامنے رکھ دی قیامت تک کے لیے. یہ بھی آپ کے معجزات میں شمار ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب کچھ بتا دیا کہ اللہ کے نبی ایسے تھے، اللہ کے نبی ایسے تھے. اللہ اکبر. اور پھر ہر زمانے میں بے دین تو ہوتے ہیں نا، زنادقہ کہتے ہیں، ملاحدہ کہتے ہیں ان کو. انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ جو اللہ کے نبی کی سیرت منتقل ہو رہی ہے قیامت تک ہوگی، اس میں خرافات کو داخل کیا جائے. اس کے اندر اپنی طرف سے بھی من گھڑت باتیں ذکر کی جائیں. قربان جائیں محدثین اعظام کے. اتنا بڑا احسان ہے امت کا ان محدثین اعظام کا. انہوں نے بتایا یہ احادیث
صحابہ سے ہم تک پہنچی ہیں، ان واسطوں سے پہنچی ہیں. یہ جتنے بھی واسطے ہیں، اللہ کے نبی سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعی نے سنا. 8-8 10-10 واسطے جو آ رہے ہیں، ایک ایک کا، صحابہ کے بعد ایک ایک کا. اس کی اخلاق ایسے ہے، اس کی عبادات ایسی ہیں، اس کا کریکٹر ایسا. یہ ایک ایک اپنی سچائی اور صداقت کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں ان راویوں کی حدیث لے کر آتے ہیں، ان مشائخ کی حدیث لے کر آتے ہیں جن کا مرتے وقت تک حافظہ کمزور نہیں ہوا. جو انہوں نے بیان کیا، مرتے وقت تک ہزاروں حدیثیں بیان کرتے تھے، کبھی ان کے حافظے میں نسیان پیدا نہیں ہوا. جس کا حافظہ کمزور ہو گیا انہوں نے کہا اس کی حدیث بھی ضعیف ہے. اللہ اکبر. اور ان راویوں کی حدیث کو لیا جن کی پوری زندگی میں کبھی کسی نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ ان کا حافظہ کمزور، انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے، انہوں نے خلاف مروت یہ کام کیا ہے. تام العدالہ و تام الضبط. یہ ایسے راوی ہیں، یہ ایسے روایتیں نقل کرنے والے ہیں، ان کی عدالت بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ان کا ضبط، ان کا حافظہ بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اور جن مشائخ سے یہ روایتیں نقل کرتے ہیں، برسوں برسوں ان کی صحبتوں میں رہے، اللہ والے مشائخ کی صحبتوں میں رہے ہیں، دروازہ بند کر دیا. آج بھی کوئی آگے ہم سے کہتا ہے مفتی صاحب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ہم کہیں گے لاؤ سند بتاؤ حدیث کی کیا ہے. حدیث میں یہ آتا ہے، یہ نہیں، بتاؤ کس سند سے یہ حدیث آئی ہے اور صحابہ تک یہ سند کن لوگوں سے پہنچی ہے، لے آؤ. دیکھیں گے کتابیں اسماء الرجال کی، یہ محدثین نے کتنا کام کیا ہے، ایک ایک راوی کا پس منظر بیان کر دیا ہے. اس کی روایت صحیح ہے، اس کی روایت ضعیف ہے، یہ جھوٹ بولنے والا راوی ہے، یہ کذاب ہے، یہ جعلی روایتیں بیان کرتا ہے. آج بھی قیامت تک کوئی حدیث آ جائے سند کے ساتھ بیان کر دیں گے، یہ صحیح ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی تک جو واسطے ہیں بالکل صحیح واسطے ہیں، ان میں کوئی جھوٹ والا نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی حافظے کا کمزور آدمی موجود نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، نسیان ہو گیا ہو. یہ صحابہ کا اس امت پر احسان، اور پھر محدثین کا اس امت پر احسان کہ اللہ کے پیارے نبی کی پوری سیرت کو ہمارے سامنے بیان کر دیا. آج اگر کوئی ان مقدس ہستیوں کو کہتا ہے، اف بھی کہتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں ماں باپ کو اف کہنا حرام. ان مقدس ہستیوں کو جن سے ہم تک دین پہنچا ہے، ہم تک اسلام پہنچا ہے، ایمان پہنچا ہے، ان کو بھی اگر کوئی بس زبانی کرے گا تو ماں باپ کو تو اف کہنے پہ شاید سزا کم ہو. یہ روحانی دولت جن لوگوں کے ذریعے ہمیں ملی ہے صحابہ سے لے کے آج تک، ان کو برا بھلا کہنے والا ان سے بدتر ہوگا جو اپنے ماں باپ کو اف کہتے ہیں. بہت احتیاط رکھنی چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم جو اللہ نے فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نبی کا جو راستہ ہے سیرت طیبہ، اللہ کے نبی تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، پردہ فرما لیں گے، فرما گئے، لیکن یہ دین تو قیامت تک ہے، آپ کی ختم نبوت تو قیامت تک ہے. تب یہ سیدھے راستے والے کون ہوں گے؟ یہی ہوں گے، یہی علماء ربانیین ہوں گے جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہوں گے، جو دنیاوی مقاصد و اغراض کی بنا پر دین کی تشریح کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ علماء سو ہوتے ہیں، وہ علماء خیر نہیں ہوتے. اور جو علماء خیر ہوتے ہیں وہی اللہ کے پیارے نبی کے بعد صحابہ سے تابعین اور آج تک اس دین کو تھامے ہوئے ہیں، اس دین پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو صحابہ سے ملا قیامت تک یہ دین اسی طرح رہے گا. یہ دین مکمل ہو گیا
اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جو دین مکمل تو آپ کی زندگی میں ہو گیا، اور آج ہم یہ کہیں کہ اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ کمزوری ہے۔ شاید پہلے زمانے کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رسول پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ اور رسول پر ہم معترض ہیں کہ یہ دین تو صرف 1400 سال پہلے عمل میں آنے والا تھا، اس کے بعد تو یہ عمل میں آنے والا نعوذ باللہ ہی نہیں، یہ قیامت تک رہے گا، اس دین کے اصول قیامت تک عمل میں رہیں گے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا، اور یہ غصہ اللہ کا آتا ہے گستاخوں کے اوپر، بے ادب لوگوں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی قدر نصیب فرما دے، ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی منعم علیہم حضرات کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔